پاکستان میں خودکشی کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور دادو کے اندر ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے جس کے اندر لڑکی عصمت راجپوت اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لاڑکانہ کے اندر ایک لڑکی نمرتا چندانی وہ خودکشی کر چکی ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بلیک میل کیا جا رہا تھا ان لوگوں کو اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہوئیں۔ دوسری خبر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چترال جیسی حسین وادی کے اندر کس طرح خواتین خاص طور پر اور مرد حضرات بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ یہ سب دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دادو میں ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، ایک اور لڑکی نے خودکشی کی ہے اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے اور ایک اور لڑکی انصاف کی منتظر ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے عصمت راجپوت جس نے خودکشی کی ہے اور MBBS کی فائنل ایئر کی یہ طالبہ تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بلیک میل کرتے تھے اور اس نے اس وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اس لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جعلی نکاح نامہ تیار کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ لڑکی نے پہلے کافی پیسے دیے اور اس کے بعد اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور پولیس میں بھی اس کے والد صاحب گئے لیکن کسی قسم کی کوئی سنوائی عمل میں نہیں آئی۔ اس طرح کی چیزوں میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکی جس کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے اس شخص کے تعلقات کافی زیادہ وسیع ہوتے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس کے سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی جب تفتیش ہوتی ہے تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کافی بااثر شخص ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اور شمیم سولنگی اور شمس سولنگی اس شخص کا نام بتایا جا رہا ہے، کہیں شمیم لکھا ہوا آ رہا ہے اور کہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام شمس سولنگی ہے۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ اس شخص کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ 2 ملزمان اور ہیں، مجموعی طور پر 3 ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن مرکزی ملزم شمیم یا شمس سولنگی اب تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ تو پولیس اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہے لیکن جو لڑکی جس کی جان جانی تھی وہ چلی گئی ہے، لیکن لڑکی نے اچھا کام یہ کیا کہ مرنے سے پہلے وہ جو خط تھا اس کے اندر اور اس سے پہلے اپنے والد کو اس نے تمام تر صورتحال بتا دی تھی، جعلی نکاح نامے کے حوالے سے ساری تفصیلات اپنے والد صاحب کو بتا دی تھی اور انہوں نے ان 3 افراد کو نامزد کیا ہے مقدمے کے اندر۔ اور مقدمے کے بارے میں اہم اطلاع یہ ہے کہ لڑکی کی خودکشی سے پہلے ہی اس مقدمے کا اندراج کر لیا گیا تھا، لیکن روایتی سستی پولیس کی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب قتل ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے۔ یقینی طور پر لڑکی نے اور اس کے والد نے پولیس سے پہلے بھی کانٹیکٹ کیا گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ شخص جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کی اشخاص جو ہوتی ہیں وہ کافی بااثر ہوتی ہیں اور پولیس کو جو تحقیقات سامنے آتی ہیں نا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ پولیس اہلکار بھی اس کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کا بھی حصہ ہوتا ہے اس رقم کے اندر جو وہ بلیک میل کرنے کے بعد اینٹھنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے جس کے اندر پولیس بھی شامل کیا جاتا ہے اور سیاسی افراد کو بھی، اور کافی بااثر طریقے سے اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں تاکہ جس شخص کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کے اور اس کے اہل خانہ جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں 17 ستمبر کو لاڑکانہ میں فائنل ایئر کی طالبہ تھیں، وہ بھی نمرتا چندانی جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے بھی خودکشی کی تھی اور اسی طرح سے ملتا جلتا معاملہ تھا اور اس طرح کے واقعات لاہور میں بھی پیش آ چکے ہیں، کراچی میں بھی، اور اندرون سندھ اس طرح کے واقعات کی بھرمار ہے۔ لیکن ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ واقعہ جیسے نمرتا چندانی اور دادو کے اندر جو عصمت راجپوت کا یہ واقعہ ہے یہ سامنے آیا۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر معاملات جو ہے نا وہ پولیس کی حد تک آتے بھی نہیں ہیں، اگر آتے بھی ہیں تو معاملہ وہیں دفن ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ تو سیدھا سا کیس ہے، ایک لڑکی ہے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے ایک شخص کی جانب سے اور جعلی نکاح نامہ تیار کر کے اس کو کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ میری منکوحہ ہے، میری بیوی ہے، اور اس کے بعد جب لڑکی کہتی ہے کہ یہ معاملہ دبا دیا جائے یا بااثر شخصیت کو وہ دیکھ کر اور تمام تر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس کے خاندان مارے اور اس کی لڑکی وہ جو متاثرہ شخص ہے یا لڑکی ہے
وہ اس طرح کی صورتحال کو جب فیس کرتی ہے تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس شخص کو پیسے دے کر معاملات کو حل کر لیا جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد معاملات مزید خراب ہوتے ہیں اور زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے، اور اس طرح کا یہ ہیبٹ بن جاتا ہے کہ پیسے دو اور معاملات کو 1-2 مہینے کے لیے ڈیلے کر دو، اور اس کے بعد وہ شخص دوبارہ رابطہ کرتا ہے اور پھر پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات اگر ان کا سدباب نہیں کیا گیا تو اس طرح کے واقعات ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں بھی سامنے آئیں گے۔ اور ایک واقعہ تو میں خود بھی جانتا ہوں، کیونکہ مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا اور بتایا گیا کہ فلاں یونیورسٹی ہے اور اس کے وائس چانسلر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں تو آپ کو فائنل ڈگری جو ہے وہ دی جائے گی، اور اگر پیسے نہیں دیے تو اس کے بعد ان کو بلیک میل بھی کیا گیا، اور پولیس کی جانب سے جو ہے تمام تر کارروائیاں کرنے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں اور ایکشن اب تک کوئی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات مستقبل میں بھی سامنے آئیں گے اور ان کا سدباب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر سدباب نہیں کیا گیا تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں سامنے آتے رہیں گے۔ سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ملزمان کو پہلے گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر جتنی بھی ان کی سیاسی وابستگی ہے یا اثر و رسوخ ہے، اس سب سے بالاتر ہو کر عدالت جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے کہ جس شخص کے بارے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے آیا وہ اس کے اندر ملوث ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو قرار واقعی سزا دی جائے، اگر سزا نہیں دی جائے گی، سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا، تو اس طرح کی صورتحال سامنے آتی رہیں گی۔ اور عصمت اور نمرتا اس طرح کی اور لڑکیاں جو ہے وہ بھی اپنی جانیں گنواتی رہیں گی۔ یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا، عدالتیں ایکٹیو نہیں ہوں گی، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی رہے گی۔ جیسے جیسے مزید اپڈیٹس اس واقعے سے متعلق آتی رہے گی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن افسوس اس بات میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہہ لیا جائے، کچھ بھی لکھ دیا جائے یا بات کی جائے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ایسے ہیں جو ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اور اب بات ہوگی چترال کی۔ چترال میں خودکشی کے اتنے زیادہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے کچھ تحقیقات سامنے آئی ہیں، اور اس تحقیقات میں چترال کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر تقریباً 175 افراد نے خودکشی کی ہے، اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں خواتین خودکشی کیوں کرتی ہیں؟ اور 2021 کی اگر بات کی جائے تو 2021 کے اندر 20 واقعات خودکشی کے سامنے آئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو دریا میں گرایا ہے، اور اس کے بعد ان کی لاش کہیں سے ملی ہے، اور ان کے خاندان والوں سے اگر تحقیقات کی جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے اور انہوں نے اس وجہ سے خودکشی کی ہے۔ پولیس بھی جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کیس کو اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے کسی کو الزام بھی نہیں ٹھہرایا جاتا۔ چترال سے خبریں یہ آئی تھیں کہ بڑی تعداد میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خودکشی کرتے ہیں نفسیاتی مریض کا شکار ہوتے ہیں۔ لاشیں دریائے چترال سے ملتی تھیں، اور پولیس تحقیقات میں یہ فائل یہ کہہ کر بند کر دی جاتی تھی کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا تھا۔ 50% سے زائد ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قتل ہیں، اور ان کو قتل بالسبب کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایسے حالات کریٹ کر دیے جائیں کہ بندہ جو ہے یا بندی وہ خود جو ہے وہ خودکشی کے اوپر مجبور ہو جائے، اور اتنی تمام راستے اس کے لیے بند کر دیے جائیں۔ اور چترال کی اگر بات کی جائے تو یہاں اس طرح کی تحقیق کرنے کی کسی قسم کی کوئی ایجنسی نہیں ہے، نہ ہی فورنزک لیبارٹری ہے، اور نہ ہی سائنسی بنیادوں پر یہاں پر تحقیقات ہوتی ہیں۔ خاندان والے جو ہیں وہ بھی اس بارے میں کچھ کہنے پر راضی نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یا لڑکی جو تھی وہ نفسیاتی مریض تھی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، اور فائل اس طرح بند ہو جاتی ہے۔ لوگ اس بات کو جو ہے نا زیادہ اس کا چرچا بھی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے ان کا آنے والے دنوں میں تماشا بنے، اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے ذرا ہچکچاتے بھی ہیں۔ خاندان کے افراد جو ہیں وہ اس پر بیان بھی نہیں دیتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو عینی شاہد ہو جو یہ بتا سکے کہ بندے نے یا بندی نے کس طرح خودکشی کی ہے، اور کوئی ایسی بات۔ اور پولیس بھی سارے معاملات میں بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ لاش جب ملتی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے،
اتنی پرانی ہوتی ہے، خاص طور پر پانی کے اندر رہ کر وہ اس کی حالت، اس کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کے اندر تمام تر چیزیں سامنے نہیں آ سکتی۔ اور چترال سے جب معلومات حاصل کیں تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فورنزک کے لیے اگر نمونے دوسرے شہروں میں یا شہروں میں، بڑے شہروں میں بھیجے بھی جاتے ہیں تو ان کی رپورٹ جو ہے وہ واپس نہیں آتی، اس لیے یہ واقعہ جو ہے نا وہ فائل اسی طرح بند کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کی کچھ معاملات جو ہے نا نمرتا چندانی اور دادو کی عصمت راجپوت سے بھی ملتے ہیں، کیونکہ ایسے حالات قتل بالسبب کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے، اور اس طرح اس کو قتل تو کہا جاتا ہے لیکن قتل بالسبب کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کسی کو نامزد نہیں کیا جاتا کہ کون شخص اس کے قتل کے اندر ملوث ہے۔ اس طرح کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اس طرح کے واقعات سے پہلے، خودکشی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ سامنے آتی ہے بات کہ وہ جو ہے نا ایبارشن کے لیے کوشش کرتی ہیں کہ ان کا کسی طرح ایبارشن ہو جائے، اور وہ یہ بیان بھی دیتی ہیں ڈاکٹر کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ کسی کا نام لینا نہیں چاہتی اور اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو نامزد کرنا نہیں چاہتی۔ اور کچھ دن بعد ڈاکٹر کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس لڑکی کی موت کی خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہونے کا کہہ کر داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، اس کی فائل بند کر دی جاتی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو اس طرح کے واقعات چترال کے اندر بہت سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ حیران تھے کہ اتنی خوبصورت وادی کے اندر لوگ، لڑکے اور لڑکیاں اس طرح کیوں قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سی وجوہات ہیں۔ لوگ اپنے خاندان والیوں کو قتل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ غیرت کے نام پر بھی یہ قتل ہوتا ہے، اور قتل بالسبب یعنی جو خودکشی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے خودکشی کر لیتا ہے تاکہ اس کا نام اور اس کے خاندان والوں کا نام جو ہے وہ زیادہ بدنام نہ ہو، اور معاملہ جو ہے نا وہ خودکشی کا رنگ دے کر داخل دفتر کر لیا جائے۔ کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ معاملے کی فائل کلوز ہو چکی ہے اور اس معاملے کو خودکشی کہہ کر بند کر دی گئی ہے فائل۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ تو ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیس اگر اس معاملے پہ، ان دونوں معاملات میں، سندھ کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں دادو اور لڑکانے کے اندر، اور چترال کے اندر جو ایک قتل بالسبب کے واقعات سامنے آئے ہیں، پولیس اگر صحیح طریقے سے اس کی تحقیقات کرے تو وہ پہنچ سکتی ہے ان تمام تر چیزوں تک کہ جس طرح کے واقعات سامنے آئے۔ لیکن لوگ جو لواحقین ہیں وہ اگر ان کے ساتھ تعاون کریں، یا کوئی شخص یا کوئی لڑکی جو خودکشی کا ارادہ رکھتی ہے لیکن وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ پولیس کے سامنے رکھنا چاہے اور یہ بتا سکے کہ کن حالات کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پر سوچ رہی ہے، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ روکے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس رپورٹ کے اندر جو انکشافات ہوئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔